عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا آكِلُ الرِّبَا فَإِن لَّمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِن بُخَارِهِ رواہ احمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ضرور آئے گا کہ کوئی نہیں بچے گا مگر وہ سود کھائے گا، سب کے سب لوگ سود خور ہوں گے۔ ہاں، کچھ لوگ اگر بچ بھی جائیں گے، تقوی کی بنیاد پر سود سے دور بھی ہوں گے، تو ان کو بھی سود کے اثرات ضرور پہنچ جائیں گے۔ دوستو، اس حدیث کی روشنی میں اپنے معاشرے پہ ذرا غور کریں۔ جو لوگ تو سودی بینکاری کا حصہ ہیں، انہوں نے سودی بینکوں میں اپنے سیونگ اکاؤنٹس کھلوا رکھے ہیں، وہ تو سیدھا سود کھا رہے ہیں۔ اور جو لوگ سودی بینک سے بچے بھی ہوئے ہیں، ان کے یہاں بھی شاید سود کے اثرات پہنچ رہے ہیں۔ ہاں، کسی نہ کسی درجے میں اب بھی کچھ لوگ ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو اس طرح کے معاملات سے بچ رہے ہیں اور بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کوشش کرنی بھی چاہیے کہ ہم سود کے کام سے بچیں، چونکہ سود بہت بڑا گناہ ہے۔ بعض احادیث میں سود کو زنا سے بہت بڑا گناہ قرار دیا، یعنی زنا سے بھی بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ تو سود بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی لعنت ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ تو بھائی، کیسے کوئی اللہ اور اس کے رسول سے جیت سکتا ہے؟ اس لیے اپنے سودی معاملات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک ہی دم سے، مطلب کوشش کریں کہ اس کا کوئی متبادل تلاش کریں، اور جتنی جلدی ہو سکے اس کو چھوڑ کے کسی اسلامی دھارے میں آئیں، کسی ایسے کام کو کریں جس کی شریعت نے اجازت دے رکھی ہے۔ زیادہ نہ صحیح، تھوڑا صحیح، اولاد حلال کھلائیں گے تو اولاد بڑھاپے میں فرما بردار ہوگی، وگرنہ یہی اولاد کل جوتے مارے گی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا آكِلُ الرِّبَا فَإِن لَّمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِن بُخَارِهِ رواہ احمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ضرور آئے گا کہ کوئی نہیں بچے گا مگر وہ سود کھائے گا، سب کے سب لوگ سود خور ہوں گے۔ ہاں، کچھ لوگ اگر بچ بھی جائیں گے، تقوی کی بنیاد پر سود سے دور بھی ہوں گے، تو ان کو بھی سود کے اثرات ضرور پہنچ جائیں گے۔ دوستو، اس حدیث کی روشنی میں اپنے معاشرے پہ ذرا غور کریں۔ جو لوگ تو سودی بینکاری کا حصہ ہیں، انہوں نے سودی بینکوں میں اپنے سیونگ اکاؤنٹس کھلوا رکھے ہیں، وہ تو سیدھا سود کھا رہے ہیں۔ اور جو لوگ سودی بینک سے بچے بھی ہوئے ہیں، ان کے یہاں بھی شاید سود کے اثرات پہنچ رہے ہیں۔ ہاں، کسی نہ کسی درجے میں اب بھی کچھ لوگ ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو اس طرح کے معاملات سے بچ رہے ہیں اور بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کوشش کرنی بھی چاہیے کہ ہم سود کے کام سے بچیں، چونکہ سود بہت بڑا گناہ ہے۔ بعض احادیث میں سود کو زنا سے بہت بڑا گناہ قرار دیا، یعنی زنا سے بھی بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ تو سود بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی لعنت ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ تو بھائی، کیسے کوئی اللہ اور اس کے رسول سے